الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. قابل احترام معزز علماء کرام، طلباء اعزام اور میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلے تو میں جمعیت اشاعت التوحید و سنت صوبہ پنجاب کے قائدین، اس اجتماع کے انتظامیہ، جمعیت اشاعت پنجاب کے مجلس عاملہ، مجلس شورا اور تمام اراکین و کارکنان کو اس عظیم الشان اجتماع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ پہلے اجتماع ہے اور یک روزہ اجتماع ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اجتماع سے روزہ اجتماع ہوگا۔ آپ اس سے متفق ہیں؟ حضرت اللہ مصاب انشاءاللہ۔ محترم دوستو، بلا تمہید میں مختصر آپ کے سامنے جو میں نے آیات پڑھی ہے، مختصر اس کا خلاصہ، اس کا مفہوم مختصر الفاظ میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ اللہ مجھے صحیح، حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام حاضرین کو مجھ سمیت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستو، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک انسان کا یہ ظاہری جسم اور بدن ہے، اور دوسری چیز اس کے اندر ایک چیز ہے جسے روح کہا جاتا ہے۔ بدن اور جسم یہ ظاہری، یہ گوشت، ہڈی، خون، رگیں وغیرہ یہ جسم ہے، اور ایک اس کے اندر روح ہے۔ ان دو چیزوں سے انسان، اس کو انسان کہا جاتا ہے جب یہ دونوں چیز بے موجود ہو۔ اگر بدن ہو اور اس میں روح نہ ہو، پھر ہم اس کو انسان نہیں، ہم اس کو
میت کہتے ہیں، باڈی کہتے ہیں، لاش کہتے ہیں، مختلف نام ہم اس کو دیتے ہیں، لیکن جب اس بدن کے اندر روح ہو تب یہ انسان ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ نے جسم کو بنایا اور اس جسم کو غذا کی ضرورت ہے، جب بھوک لگتی ہے تو ہم اس کو غذا دیتے ہیں، غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب یہ جسم بیمار پڑ جاتا ہے ہم اس کا علاج کرتے ہیں، جب یہ جسم گندا ہو جاتا ہے ہم اس کو صاف بناتے ہیں، صفائی کرتے ہیں۔ جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، علاج و دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح جو روح ہے اس کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، روح کو بھی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے اور روح کو بھی علاج کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بھی بیمار ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جسم اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، زمین سے بنایا ہے، تو اس لیے جب جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے غذا کی، اس کے لیے جو غذا تیار کی ہے وہ بھی مٹی زمین سے وہ غذا تیار کی ہے۔ جب یہ گندا ہوتا ہے صفائی کے سامان بھی زمین سے بنائی گئی، اور جب یہ بیمار پڑ جاتا ہے تو علاج اور دوائی وہ چیزیں بھی زمین سے اس کی ضرورت ہوتی ہے، زمین سے اس کا علاج ہوتا ہے اور دوائی وہ زمین سے اس کو مٹی سے اس طرح زمین سے ملتی ہے۔ چونکہ ہمیں تو پشتوں سے ہی نہیں آتا ہے، میں جو کہنا چاہتا ہوں، جو میرا یعنی اپنا مافی ضمیر کا اظہار ہم شاید نہ کر سکے، پوری بات شاید کہ آپ کو سمجھ نہ آئے، ایسے بھی پنجاب والے ہمارے پٹھانوں کے مذاق تو اڑاتے رہتے ہیں، یہ تو کیونکہ کبھی کہتے ہیں یہ موٹا گوشت کھاتے ہیں ہر دماغ ہوتے ہیں، کبھی اور بھی ایسے باتیں ہیں، لیکن میں یہاں وہ بتانے کی نہیں ہے۔ بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جسم مٹی سے زمین سے بنی ہے تو اس کے تمام چیزیں زمین سے مہیا ہوتی ہیں، روح چونکہ اوپر سے اللہ نے بھیجا ہے تو روح کے لیے جب اس کی غذا وہ بھی اللہ نے اوپر سے بھیجی ہے، صفائی کے سامان بھی اللہ رب العزت نے اوپر سے بھیجی ہے، اور علاج بھی اللہ نے علاج بھی کہاں سے؟ آسمان سے اوپر سے وہ کیا ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم، اس میں روح کی غذا بھی ہے، صفائی بھی ہے اور علاج بھی ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں جس طرح آپ کا بدن وہ بیمار پڑ جاتا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، طبیب کے پاس جاتے ہیں، آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے، پہلی بات یہ ہوتی ہے جو تشخیص کرتا ہے، پہلا آپ کی بیماری وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ بیماری کیا ہے، مرض کیا ہے، کیونکہ جب تک بیماری معلوم نہ ہو علاج ناممکن ہوتا ہے۔ جتنی بھی آپ علاج کریں، دوائی کریں، چاہے جہاں بھی جاؤ، جب تک بیماری معلوم نہ ہو وہ علاج کارگر نہیں ہوتا۔ اس لیے حکیم سب سے پہلے تشخیص کرتا ہے اور وہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ بیماری کیا بیماری ہے، مرض کیا ہے،
اور جب بیماری معلوم ہوتا ہے اس کے بعد اس کے اسباب معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ بیماری کے اسباب کیا ہے، وجوہات کیا ہے، بیماری لگی کیسی ہے، کس چیز سے لگی ہے، کہ اس اسباب کی بھی تدارک ہو جائے تو دوسری بات اس کے اسباب اس پہ نظر رکھتے ہیں، اور تیسری بات پھر یہ ہوتی ہے کہ علاج، اس کے بعد علاج ہوتا ہے، تشخیص بیماری معلوم کرنا، پھر اس کے اسباب معلوم کرنا، اس کے بعد علاج اس طرح ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں او انسان، آپ کو روحانی بیماری ملی ہے، آپ بھی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، یا اللہ کیا بیماری ہے میری روح کو؟ ان آیات میں اللہ رب العزت انسان کی روحانی بیماری ہمیں بتلاتا ہے، پھر اس کے اسباب بھی بتلاتے ہیں، اور پھر اس کا علاج بھی۔ یہ تینوں چیزیں اللہ بیان کرتے ہیں ان آیات میں، لیکن ان آیات جو میں نے پڑھی ہیں اس سے پہلے اللہ رب العزت ایک جانور کی مثال اور اس کی کچھ عاداتیں، کچھ صفات بیان کرتے ہیں جس کو ہم گھوڑا کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ اللہ نے فرمایا گواہ ہے وہ گھوڑے جو تم پالتے ہو، ان کو پانی کھانا خوراک وغیرہ دیتے ہو، تم اس کا محسن ہو، دیکھو وہ گھوڑا تمہارا کتنا تابعدار ہے۔ جب اس گھوڑے کے اوپر آپ بیٹھ کر جس طرف اس کو تم حکم دیتے ہو جاؤ، اس کے اوپر بیٹھ کر تم حکم دیتے ہو جاؤ، اللہ فرماتے ہیں گواہ ہے وہ گھوڑے، وہ اتنے تیز دوڑتے ہیں، اتنے تیز دوڑتے ہیں، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا کہ اس کے سینے سے آواز نکلتا ہے۔ ہم پشتوں میں کہتے ہیں خرشی، تیزی کی وجہ سے سانس آتا جاتا ہے، تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے اس کے سینے سے آواز نکلتا ہے۔ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا اتنی تیزی سے وہ تمہارے حکم کے پابند ہیں کہ ان کے پاؤں کے نیچے تھلوے سے ان سے آگ کی چنگاریاں نکلتے ہیں، سینے سے آواز نکالتا ہے اور پاؤں سے آگ کے، اور وہ حکم کے پابند ہے۔ صبح کے وقت دشمن پہ حملہ تم کرنا چاہتے ہو تو صبح کے وقت وہ دشمن کے اندر وہ حملہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جب مشرکین تھے، یہ جو عرب والے تھے، اتنے شجاع تھے، اتنے بہادر تھے کہ جب وہ کسی دشمن پہ حملہ کرنا چاہتے تھے تو رات کے طریقے میں حملہ نہیں کرتے تھے، وہ پیچھے سے حملہ نہیں کرتے تھے، بلکہ صبح کے وقت سامنے جا کر دشمن کے اوپر حملہ کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وہ گھوڑے اور جا کر دشمن کے صبح کے وقت دشمن پہ حملہ اور ہوتے ہیں، اور صبح کے وقت جب گرد و غبار شبنم کی وجہ سے ذرا گیلا بھی ہوتا ہے، لیکن اتنے دوڑتے کہ وہ بالکل گرد و غبار میں کیا ہوتا ہے، چھپ جاتا ہے، اور پھر دشمن کے تلواروں کے درمیان وہ جا کر دشمن پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔
یہ کیوں؟ یہ نہیں ڈرتے تلواروں سے، یہ نہیں ڈرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، مرنے موت کی پرواہ نہیں کرتے، اور اپنے جو مالک ہے اس کا وفادار ہوتا ہے، تابعدار ہوتا ہے۔ کیوں تابعدار ہے؟ اس لیے کہ وہ مالک اس کو پانی دانا وغیرہ دیتا ہے، اس کا محسن ہے تو اتنا یہ شکر ادا کرتا ہے، تابعدار ہے۔ لیکن اے انسان، تمہارے اوپر اللہ فرماتے ہیں میرے کتنے بے شمار انعامات ہیں، کتنے بے شمار انعامات ہیں۔ کبھی کبھی تو قرآن کریم ایک ایک نعمت کو شمار کرتے ہیں، فلاں نعمت، فلاں نعمت، فلاں نعمت، فلاں نعمت، آخر اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں، اگر تم میرے انعامات اور احسانات کو شمار کرنے لگو، تمہاری بس کی بات نہیں کہ تم میرے انعامات اور احسانات کو شمار کرو۔ اتنے بے شمار کیوں اللہ نے فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ او میرے بندوں، تم پہ میں نے احسان کیا۔ کبھی فرمایا کنتم امواتا فاحیاکم، میں نے تمہیں پیدا کیا۔ کنتم امواتا، تم عدم تھے، تم موجود نہیں تھے، تمہارا نام و نشان نہیں تھا، تم نہیں تھے، میں نے تمہیں پیدا کیا۔ الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا۔ بے شمار انعامات ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ میرا بندہ، یہ میرا ناشکر بن، یہ کو بیماری لگی۔ بیماری کیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید۔ اللہ فرماتے ہیں بیماری لگی ہے اس روح کو۔ بیماری کیا ہے؟ ناشکری۔ اللہ فرماتے ہیں بندہ میرا سخت ناشکر بن گیا ہے۔ یہ ہے بیماری۔ اسباب کیا ہے بیماری کے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اسباب کیا ہے بیماری کے؟ محبت دنیا، دنیا کی محبت، دنیا کے مال و اولاد کی محبت، اقتدار کی محبت، یہ تمام دنیاوی چیزوں کی محبت اس کے اندر آ گئی تو اللہ سے اس کا رشتہ ختم ہوا۔ یہ ناشکر بن گیا، نافرمان بن گیا، باغی بن گیا، اللہ سے دور ہو گیا۔ یہ بیماری، اسباب بیماری کے یہ ہے کہ ان کی اللہ کی محبت کی بجائے دنیا سے محبت ہو گئی۔ ابھی علاج کیا ہے؟ علاج بھی ہونا چاہیے نا۔ اللہ نے فرمایا افلا یعلم اذا بصر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ علاج کیا ہے؟ فکر آخرت، موت کی یاد۔ اللہ فرماتے ہیں اگر علاج کرنا چاہتے ہو تو موت کو یاد کر لو، قبر کو یاد کر لو، آخرت کو یاد کر لو کہ تمہاری زندگی، یہ تمہاری جوانی، یہ تمہاری مال کمانا و خرچ کرنا اور تمہارے یہ تمام صلاحیتیں جو اللہ نے دیے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے زندگی دی کیسی گزاری، جوانی کیسی گزاری، مال کس طرح کمایا، مال کس طرح خرچ کیا، میں نے تمہیں علم دیا تھا، اس سے آپ نے اس پر عمل کتنا کیا، کتنا لوگوں کو یہ پہنچایا، اور تمام جتنے صلاحیتیں ہیں، قوتیں ہیں میں نے دی تھی،
اس کے مقابلے میں آپ نے اللہ کا کیا شکریہ ادا کیا، یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اگر تم علاج کرنا چاہتے ہو تو فکر آخرت پیدا کرو، تو اسی وجہ سے آپ اللہ کے شکر گزار تابعدار بندے بن جاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔